سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، محبت کی کہانی جیو، خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر تم شیر کے ساتھ ایک پنجرے میں زندگی گزار رہے ہو تو جتنا عقل کہتی ہے اس سے زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ اگر کوئی شاعری کرتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا نے واسطہ وہ گوڑے گوڑے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ ادب سے لگاؤ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ اپنی تقدیر سے ملا ہے، کسی کو دریا کسی کو صحرا، کوئی ترستا ہے بوند بھر کو، کسی کے حصے میں سیلاب ٹھہرے، جسے وہ چاہے نوازتا ہے، یہ میرے رب کے حساب ٹھہرے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ خاموشی اور کنارہ کشی ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور ہے، مگر جب انسان ان کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی دنیاوی پھندوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ماں باپ جیسا دل بھی کسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی محبت سے پالی ہوئی بیٹیوں کو کسی انجان شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے۔ بدلتے تبھی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ بے شک گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم، وہ سب بہتر کرے گا۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور، مگر لوگ ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ عزیز سب کو تھے، فقط ضرورتوں کی طرح۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی تھی جب میں نے جانا کہ جس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے اس بات پر اب دوسروں کے سامنے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل سمجھا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے دوری پر صبر۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے جناب، ہم تو اپنے آپ سے پریشان ہیں۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں پاؤں نہیں دل تھک جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو۔ کہیں پر ضبط کرتی ہوں، کہیں پر بول دیتی ہوں، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ محبت کے تقاضوں میں بہت خوددار سی ہوں میں، وفاداری پہ آؤں تو حدیں سب توڑ دیتی ہوں۔ میں نے سیکھا نہیں منافقت کا ہنر، ورنہ ہمارے پیچھے بھی بھیڑ ہوتی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے
جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو۔ اگر آپ میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ اچھا انسان اپنی غلطی ماننے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا اور احساس ہونے کے بعد معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاتا، جبکہ برا انسان اپنی غلطیوں کو قصوروار بھی دوسروں کو ٹھہراتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں فی الواقع کوئی بہت بڑا اور مشکل کام اگر کیا ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نفس کے تزکیہ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان جس چیز میں سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ ہے ناشکری۔ بڑی گاڑی چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہو اور بڑا سا گھر ہو، مگر غور کریں تو اللہ نے جو بنا مانگے ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ نوازا ہے۔ باقی چھوڑو، ہم صرف اس بات پر اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں اپنی وابستگیوں کا مشاہدہ کیے بغیر، انہیں جانے بغیر سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ مومن کا امتیاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے ہمیشہ کعبہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیشہ دلوں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ لاکھ ڈھونڈو گے تم آغوش محبت، بعد مرنے کے ماں نہیں ملتی۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے، انسان کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ جب ہم جواب نہ دے کر جواب ہی تو دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم خود چالاکیاں کریں لوگوں کے ساتھ تو بھئی ہماری مجبوری ہے یا مصلحت ہے۔ کوئی اپنے ساتھ ہوشیاری کر جائے تو پھر ہمیں اخلاق اقدار کے سارے اسباق یاد آ جاتے ہیں۔ صرف دو ہی لوگ آپ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی زمین فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ مثل تعویذ ہے کہ شخص گلے پڑتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ جل جلالہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو
اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں ہوا کرتے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کیا کرو، انصاف پر مبنی بات کہو، جھوٹی بات سے بچو۔ القرآن الکریم۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کی نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے؟ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے؟ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔